بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ویسے تو خواتین کے لیے ہے، لیکن مرد حضرات بھی اسے ضرور پسند کریں گے۔ کچن میں کام کرتے وقت خواتین کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور چھوٹی سی غلطی یا لا علمی سے کسی نقصان کا اندیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کا بھی بہت سا ضیاع ہو جاتا ہے۔ تو چلیں ناظرین کرام، زندگی کے کچھ تجربات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے چٹکے ہوئے انڈوں کا استعمال۔ اگر انڈا چٹک گیا ہو اور آپ اسے ابالنا چاہتے ہو تو انڈے کے اوپر المونیم فوائل پیپر لپیٹ کر ابال لیں، انڈا صحیح سلامت رہے گا۔ نمبر 2، فریز کبابوں کو نرم بنائیں۔ فریز کیے ہوئے کبابوں کو فوری طور پر نرم بنانے کے لیے فرائی پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کر اس میں فریز شدہ کباب رکھ دیں اور ٹھنڈے آئل میں ہاتھوں کی مدد سے الٹ پلٹ کر ڈھک دیں۔ اس کے بعد چولہا جلا کر پہلے چند منٹ درمیانی آنچ پر فرائی کریں۔ اس کے بعد ڈھکن اٹھا کر آہستہ آہستہ سے کباب پلٹ کر مزید فرائی کر لیں۔ کباب کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اور نہ ہی جلیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کچن سے لال بیگ اور کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ کیسے کریں۔ ایک تھیلی میں تھوڑا سا سرف ایکسل ڈال کر اس کو کیبنٹ میں رکھ دیں اور اس کا منہ کھلا چھوڑ دیں۔ 2-3 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ تمام لال بیگ یا کاکروچ یا کیڑے مکوڑے اس تھیلی میں مردہ پڑے ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے جلے سالن کی بو سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ اگر سالن جل جائے تو 3 ڈبل روٹی کے پیس لے کر دودھ میں اچھی طرح بھگو لیں اور سالن کو کسی دوسرے برتن میں ڈال کر اس کے اوپر ڈبل روٹی کے پیس رکھ دیں، بو ختم ہو جائے گی۔ کھانا پکانے کے دوران کھانے کی خوشبو کو محدود کس طرح رکھیں۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک ہی محدود رہے گی۔ نرم آئس کریم جمانا۔ آئس کریم کو سانچے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں اور ہر 15 یا 20 منٹ بعد اس میں چمچ چلا کر برابر کرتے رہیں۔ 3 سے 6 مرتبہ ایسا کرنے سے آئس کریم سخت نہیں جمے گی، اور جب آئس کریم آدھی جم جائے تو ایک برتن میں نکال کر اچھی طرح پھینٹیں اور دوبارہ فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح آئس کریم نرم رہے گی اور اس کا ذائقہ بھی برقرار رہے گا۔ سلاد کو پھپھوندی سے بچائیں۔ سلاد کو پھپھوندی سے بچانے کے لیے اسے کاغذ کی تھیلیوں میں رکھیں۔ پلاسٹک کی تھیلیوں میں رکھنے سے پھپھوندی جلد لگ جاتی ہے۔ چاشنی صاف کرنے کا طریقہ۔ اگر زردہ یا شربت وغیرہ کے لیے چاشنی تیار کی جا رہی ہو اور ناقص چینی کی وجہ سے میل اوپر آ رہا ہو تو دودھ کا ایک چھینٹا دے دیں، میل بہت آسانی سے اتر جائے گی۔ گرمی دانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آم کی گٹھلی کو سکھا لیں اور اس کے اندر کی سفید گٹھلی کو سکھا کر دونوں گٹھلیاں اچھی طرح پیس لیں۔ پھر اس پاؤڈر کو پانی میں ملا کر لیپ تیار کریں اور گرمی دانوں پر لگائیں، دانے دوبارہ نہیں نکلیں گے۔ ٹماٹر کا چھلکا اتارنا۔ ٹماٹر کا چھلکا اتارنا ہو تو ٹماٹر کو چھری پر لگا کر ہلکا سا آنچ پر گرم کر لیں، اس سے چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ چائے کے دھبے کس طرح ہٹائیں۔ کپ یا پرچ وغیرہ پر اگر چائے کے سخت قسم کے دھبے پڑ گئے ہوں اور انہیں نمک سے رگڑ کر صاف کیجیے، برتن چمک جائیں گے۔ مٹر محفوظ بنائیے۔ مٹر چھیل کر ایک دیگچی میں پانی گرم کریں۔ اگر مٹر 5 یا 10 کلو ہیں تو گرم پانی میں 1 کھانے کا چمچ چینی، 1 کھانے کا چمچ سفید سرکہ ڈال دیں۔ پھر 2 منٹ کے لیے چھلے مٹر اس میں ڈبوئے رکھیں، پھر چھان کر ٹھنڈے کر کے فریزر میں رکھ دیں، مہینوں خراب نہیں ہوں گے۔ کریلے فریز کرنا۔ کریلوں کو صاف کر کے نمک سے دھو کر نچوڑ لیں اور پھر پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں۔ ہر موسم میں نکال کر پکائیں، مزہ اور رنگت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ توا نیا بنائیے۔ توے کے کناروں پر اکثر خوراک کے ذرے جم جاتے ہیں۔ توے کو گرم کر کے کسی چھری سے اس کے کناروں کو کھرچیں، پرانی تہ اتر جائے گی اور توے کی کارکردگی نئے توے جیسی ہو جائے گی۔ اچار میں سفید مرچ کا استعمال۔ اچار مسالہ میں کالی مرچ کی بجائے سفید مرچ استعمال کریں، اس سے مسالہ میں زیادہ اچھی خوشبو آئے گی اور اچار بھی جلدی خراب نہیں ہوگا۔ ہری سبزیوں کی صفائی۔ ہری سبزیاں جیسے پالک، پودینہ، دھنیا وغیرہ کو کاٹنے کے بعد ایک بڑے برتن میں 1 چٹکے پوٹاشیم پر میگنیٹ ڈال دیں۔ جب پانی کا رنگ جامنی ہونے لگے تو سبزیاں ڈال دیں اور اس سے 15 منٹ بعد چھلنی میں نکال دیں، پھر سادہ پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ اگر پوٹاشیم پر میگنیٹ نہیں ہے تو 1 چمچ نمک ڈال لیں۔ اس طرح سبزیاں ہر قسم کے جراثیم یا ادویات کے اثرات سے پاک ہو جائیں گی۔ چاولوں کو محفوظ بنائیں۔ چاولوں کو صاف کر کے اس میں تھوڑا سا تیل ملا لیں، جتنا عرصے کے لیے چاہے محفوظ کر سکتے ہیں، کیڑا بالکل نہیں لگے گا۔ مچھلی کا کانٹا نکالنا۔ اگر مچھلی کھاتے وقت کانٹا حلق میں پھنس جائے تو 1 لیموں کا رس نکال کر متاثرہ شخص کو پلا دیں، چند منٹ بعد کانٹا کھل کر اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری دی گئی کچن ٹپس بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔